ڈی جی ہیلتھ فاروق نور جو ٹاپ موسٹ سینئر موسٹ جو ہمارے منسٹر ہیں آزاد کشمیر کے، کرنل وقار نور کے بھائی اور کرنل ریٹائرڈ مرحوم عبدالغنی غنی نور صاحب کے صاحبزادے، اور گزشتہ 8 ماہ سے ڈی جی ہیلتھ کے طور پر فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ آج جو بات کا آغاز ہم ان سے کر رہے ہیں کہ آپ سمانی کے دورہ کے دوران ہمارے سمانی کو ہاسپٹل کو کیا دے کر جا رہے ہیں، کیا مائنڈ لے کر رہے ہیں، اور کیا آپ از خود جو آپ نے آبزرو کیا اور کیا ڈیسیژن کیا، تاکہ پھر ہم سمجھیں کہ ہمیں کچھ سوالات کی شاید ضرورت پیش نہ آئے۔ کچھ آپ خود بتائیے گا۔ جی بالکل۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا میں شیئر کرتا چلوں کہ اس وقت پورے آزاد کشمیر میں بالخصوص محکمہ صحت میں تقریباً 1/3 جو ہماری HR ہے وہ کام ہے۔ اگر کسی جگہ پہ 3 لوگ ہیں تو اس کی جگہ پہ 2 لوگ کام کر رہے ہیں، اور یہ پورے آزاد کشمیر میں۔ اسی طرح میڈیکل آفیسرز کی کیٹیگری میں آپ کے علم میں ہوگا کہ اس وقت بھی پبلک سروس کمیشن جو ہے وہ ان پروسیس ہے، ریٹن ٹیسٹ ہو چکا ہے، شارٹ لسٹنگ ہو چکی ہے، اب ہمارے ڈاکٹرز کی جو ہے انٹرویوز کی ڈیٹ لے کی انہوں نے، اور اس کے بعد تقریباً 150 ڈاکٹر جو ہے ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں انکلوڈ ہو گئے۔ تو ہم اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو ہی وہ 150 ڈاکٹر ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں شامل ہوتا ہے تو جو بھی ہمارے ہاسپٹلس کی کمی ہے جنرلی وہ کافی حد تک ایڈریس ہو جائے گی، میڈیکل آفیسرز کی حد تک۔ ریسنٹلی اسپیشلسٹ کی حد تک PSC میں ریکمنڈیشن بھی آ گئی، اور اس پہ ہم نے پوسٹنگس بھی کر دی، جس میں ریسنٹلی ہم نے DHQ ہاسپٹل حویلی، نیلم اور جیلم ویلی، یہ ہمارے 3 ایسے ہاسپٹلس تھے جو کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر تھے، لیکن ان میں بہت ساری اسپیشلائزیشنس کی کمی تھی۔ تو فل اسپیشلسٹ فیلڈ میں ہم نے وہاں پہ بھی کمی پوری کی، اور الحمدللہ ہمیں لگتا ہے کہ اب وہ ہمارے DHQs اس لیول پہ آ جائیں گے کہ جہاں پہ ہم یہ مطمئن ہو سکیں کہ ہمارے جو عوام ہیں ان کو بنیادی سہولتیں وہاں پہ میسر ہیں۔ جب یہ ہو چکا تو اس کے بعد ہمارے پاس اب THQ ہاسپٹل جو ہیں، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل، آپ کے علم میں ہے کہ اس دفعہ پہلی دفعہ گورنمنٹ نے ہر تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کو 50 لاکھ روپے کا ایمرجنسی میڈیسن کا بجٹ جو ہے وہ مختص کیا، 50 لاکھ کا، اور 50 لاکھ کی میڈیسن جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے یہاں پہ MS صاحب سے سوال بھی کیا کہ کیا وہ پرچیز ہو چکی ہے، تو ان کا جواب ہاں میں تھا کہ ہم وہ میڈیسن پرچیز کر چکے ہیں اور وہ ہمارے پاس اسٹور میں آ چکی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے۔ اسی حوالے سے جب یہاں پہ بات ہوئی کہ ایوننگ اور نائٹ پہ ہمارے ڈاکٹر صاحبان بعض کا اویلیبل نہیں ہوتے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ شارٹیج ہے، لیکن تھوڑی سی مینجمنٹ کر کے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی ایوننگ شفٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے اور ساتھ میں نائٹ شفٹ کا کور چل جائے، اور جب ہم یہ 24/7 پہ چلے جائیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کسی حد تک ہماری جو کمیاں ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اگلی سٹیج ہماری آئے گی جو اسپیشلسٹ صاحبان کی پوسٹیں ہیں یہاں پہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں، اور تقریباً ہر تحصیل ہیڈ کوارٹر میں، تو ان پوسٹ کو ہم نے فل کرنا ہے۔ اس میں 2 طریقے ہیں، ایک یہ کہ ہم دوبارہ PSC کو بھیجیں گے اپنی ریکویزیشن جو پوسٹ ہماری خالی رہ گئی ہیں، پلس یہ کہ کچھ ہماری پروموشن کی پوسٹیں ہیں جن میں ہمارے میڈیکل آفیسر صاحبان جن کے پاس کوالیفیکیشن موجود ہیں اور وہ سینیورٹی میں موجود ہیں وہ پروموٹ ہوں گے، اور ان کی پروموشن کے ساتھ ہی یہ والا چیپٹر جو ہے انشاءاللہ یہ بھی ایڈریس ہو جائے گا۔ تو ہم اس وقت جناب وزیر اعظم کی جو ویژن ہے اور وزیر صحت عامہ اور سیکرٹری صحت عامہ جس طرح سے ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں، اس حوالے سے خصوصی طور پہ میں یہ کہوں گا کہ بھمبر ڈسٹرکٹ کے حوالے سے چونکہ جناب وزیر اعظم یہاں سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کی خاص نظر ہے نہ صرف ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل پہ بلکہ اس کے متعلقہ جو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہیں ان پہ بھی۔ تو اسی سلسلے میں آج کا جو وزٹ تھا وہ بھی تھا کہ ہم فرسٹ ہینڈ انفارمیشن بھی آ جائے، ہماری جو انفراسٹرکچر ہے اس کے بارے میں پتہ چل جائے، جو ہماری HR کی ڈیفیشنسی ہے اس کے بارے میں پتہ چل جائے، کچھ ری الائنمنٹ اگر ہم نے کرنی ہے، ری ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے تو وہ بھی ہو۔ آپ کے علم میں ہے میرے ساتھ DHO صاحبہ بھمبر وہ بھی موجود ہیں، ADHO صاحبہ جو ہے بھمبر اور بیرپور ڈیل کر رہی ہے، جو کہ ہماری کمیونیکیبل ڈیزیزز کے بارے میں ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں، جس میں ملیریا اور ڈینگی آ جاتے ہیں، ٹیوبرکلوسس آ جاتی ہے، باقی وبائی امراض آ جاتے ہیں۔ تو ان دونوں کی یہاں پہ موجودگی بھی اس بات کی نظر ہے کہ ہم اس کو سیریسلی لے رہے ہیں، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ صحت کے حوالے سے ہمارے نہ صرف اس ضلع میں بلکہ پورے آزاد کشمیر میں تبدیلیاں جو ہیں وہ لائی جائیں اور ان کا فائدہ جو ہے عام عوام تک پہنچائیں۔
جی بہت ناظرین ہمارے آڈینس کے لیے بہت سی انفارمیشن معلومات اور حوصلہ افزا باتیں آپ کے سامنے. ہم اگلا سوال یہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ ٹیکنیشینز ہوتے ہیں یعنی ڈسپینسر وغیرہ, تو اس کی جو شارٹیج ہے اس سے بھی ہمارے جو اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو مشکلات پیش آتی ہیں. ذرا اسی پہ ایک ہی نقطے پہ تاکہ ہم اگلا سوال کر سکیں. جی بالکل, یہ انفارچونیٹ ہے کہ جب بھی ہم کسی پروسیس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو کچھ لوگ جو ہیں جن کی اپنی ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتی ہیں وہ کسی ایک پوائنٹ کو لے کے تو کورٹس میں چلے جاتے ہیں, اور پھر کورٹ سے ظاہر ہے وہ ایک ایسا سسٹم ہے جس میں انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں, اور اس سسٹم میں جا کے بعض کا وہ اسٹیٹس کو جو ہے اس کو بحال رکھنا پڑتا ہے, اسٹیز آ جاتے ہیں, اور اس وجہ سے ہماری جو یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ یہاں پہ ممبر میں DHO صاحبہ نے پہلے جو انٹرویوز بھی کر لیے, تقریاں بھی اس کے حوالے سے ہو گئی, لیکن اس پہ پھر کورٹ میں کیس چلے گئے, اور پورے آزاد کشمیر میں اس وقت جو ہمارے یہ ریکروٹمنٹ کا پروسیس تھا نان گزٹڈ کے حوالے سے, ٹیکنیشینز کے حوالے سے, وہ اس وقت اسٹیل میں ہوتی ہے اور وہ معطل ہے. تو جو ہی انشاءاللہ کورٹ سے اس بارے میں فیصلے ہوں گے تو ان فیصلوں کی روشنی میں ان کے لیے انشاءاللہ پوری کریں. میں عوام کے پیش نظر عوام کو مزید اس کی وضاحت کرتے ہوئے بتاتا چلوں کہ DG صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو کچھ اسامیاں یا کچھ جو پروسیس ہوتے ہیں سیٹس کے اس میں لوگ کورٹس میں چلے جاتے ہیں, عدالتوں میں جائیں گے تو معاملات, یہ عوام کو بھی پتہ ہے کہ عدالتوں میں الجھتے ہیں اور کام لٹکتا ہے اور وکلا اپنے معاملات کو اپنے انداز میں ڈیل کرتے ہیں, اور یوں اس محکمے میں جو مشکلات پیش آتی ہیں تو وہاں بے بسی ہوتی ہے افسران کی بھی اور ادارے کی بھی. اگلا مرحلہ ہم آپ سے یہ طے کرتے ہیں کہ سر یہاں پہ جو سب سے سنگین ترین ضرورت ہے وہ یہ کہ ایک تو ہر وقت ڈاکٹر صبح اور یعنی مارننگ اور ایوننگ میں ہوں, یہ بھی بات آپ نے کچھ حد تک کر دی. مزید یہ ہوگا کہ ہمارے یہاں جو میڈیکل ڈاکٹر یعنی میڈیکل فزیشین ہیں جو بھی ہیں, اور ایک سرجن کی کمی ہے, اور جو آپ کی ڈینٹل کی آ رہی ہیں اس وقت ہمارے پاس سرجن, اس کا بھی ہمیں فارمیلٹی نظر آتی ہے, چونکہ ہمیں جب بھی آئیں جس میں ہمارے پرسنل ہوئے, چاہتا کہ ہم کسی پہ ایلیگیشن نہ لگائیں, ہمارے پاس کچھ ثبوت ہوں, ہمارا اپنا عقیدہ شعور اور وین اس کے پاس ہمارا عقیدہ مضبوط ہو کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو انسٹرومنٹ ہے, جو آلات ہیں ان کی کمی ہے, اور لیڈی ڈاکٹر یہاں سے پھر ریفر کرتی ہے. یعنی ایک آدمی دانت کا درد لے کر آیا, وہ درد بڑھانے کا موجب تو بن جاتا ہے ہاسپٹل, اس کی ٹریٹمنٹ نہیں ملتی, لوگ پرائیویٹ کرتے ہیں. ایک یہ اہم بات, اس کو برنالہ بھی کچھ ٹائم دیا گیا, اپنے حد تک تو ایڈمنسٹریشن کام کر رہی ہے. اس کے ساتھ سر جو آپ کا ہمارے پاس میڈیکل لیگل پرابلمس آتی ہیں تو یہاں پہ ڈاکٹر اس کو عموماً جو کیس یہیں پہ ہی مکمل ہو سکتا ہے, تو DG صاحب اس کا رزلٹ یہاں پہ نہیں دیا جاتا, پولیٹیکل انوالومنٹ ہو جاتی ہے یا فون آ جاتے ہیں, تعلق استعمال ہوتے ہیں, مقامی ڈاکٹر ہو یا غیر مقامی ہو, تو اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ اس کو یہاں سے ریفر کر دیا جاتا ہے. اور میں یہ تذکرہ کرتا چلوں کہ ہم اسے کہتے ہیں کہ ہم تحصیلی ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل سوانی میں بیٹھے ہیں, ساتھ ہی ہم اسی وقت کہتے ہیں کہ المعروف ریفر سینٹر, تو اسی بنیاد پہ کہ اس کو ریفر کر دیا جاتا ہے, وہاں سے پھر ہوگا وہاں ایکس رے اور پھر چلا جائے گا ریڈیالوجسٹ میرپور کے پاس. تو سر اس کے لیے ایک اہم پوائنٹ ہے, باقی بات بھی تذکرہ کیجیے, اس کا سر کو حل بتائیے گا کہ آپ اس پہ بہت قیامت خیز ذلت آمیز صورتحال سے عوام کو کیا ریلیف دے سکتے ہیں, کیا DG صاحب آپ کے لیے ممکن ہے اور کیا محکمہ کر سکتا ہے. جی ضرور, بالکل بڑا اہم پوائنٹ ہے. ایک تو جو آپ کا وہ تھا 24/7 24 گھنٹے ڈاکٹر کا موجود ہونا, اس پہ پارسلی میں نے کہا کہ امیڈیٹلی جو ہمارے پاس اویلیبل ڈاکٹرز ہیں انہی میں سے ہم نے صبح اور شام کی شفٹ میں MS صاحب کو کہہ دیا ہے وہ اس کے مطابق روسٹر بنائیں گے, بجائے اس کے کہ 2 میڈیکل آفیسر صبح کے ٹائم پہ موجود ہوں جہاں کے 40 50 سے 60 مریض آ رہے ہیں, تو اس کی نسبت دو بہتر ہے کہ وہ ایک ڈاکٹر صبح کے ٹائم پہ موجود ہو اور ایک ایوننگ پہ موجود ہو. زبردست. اچھا, ایک یہ ہو گیا, اور دوسرا ان کی باری باری جو ہے نائٹ ڈیوٹی لاتے ہیں وہ آن کال ہوں گے کہ ان کیس بھی اس طرح کا کیس ایمرجنسی آتی ہے تو وہ آ کے دیکھ لیں گے, اگر نہیں آتی تو وہ ریسٹ کریں گے. جی, یہ تو امیڈیٹ اس کا سلوشن ہے. دوسرا ڈینٹل سرجنس کی حد تک بالکل یہ میں انفارچونیٹ بات ہے کہ ڈینٹل سرجنس کی اوور آل ڈیفیشنسی موجود ہے, پورے JK میں موجود ہے, لیکن اب ڈینٹل سرجن چونکہ ان کی انسانی ضروریات بھی ہیں, جیسے برنالہ میں ڈینٹل سرجن موجود تھی لیکن انہیں اچانک چھٹی پہ جانا پڑ گیا,
تو اسی کا حل ہمیں اسی یہی لیے تھا آیا کہ جی ہم 3 دن کی سروسز یہاں پہ دیں 3 دن وہاں پہ دیں تاکہ دونوں جگہ پہ لوگوں کو سروسز اویلیبل ہو جائیں. جہاں تک ریفرل کا تعلق ہے یقیناً غیر ضروری ریفرل تو ہم بھی اسے ڈسکریج کرتے ہیں اور اس میں یہ بھی ساتھ ہی میں کہوں گا کہ جو ٹریٹنگ ڈاکٹر ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمیں شک کرنے سے پہلے اس کو یہ والا فائدہ ضرور دینا چاہیے کہ جب وہ سمجھے کہ یہ چیز میرے کنٹرول میں نہیں گرفت میں نہیں ہے گرفت میں نہیں ہے یا مجھے سمجھ نہیں آ رہی اسے اس پہ کوئی غلط ڈیسیجن لینے سے ریفر ہی کرنا چاہیے کہ وہ ریفر کر کے تو صحیح ڈیسیجن لے. ایگری ایگری اور آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک ایون میرپور جو ڈی ایچ پی ہاسپٹل ہے اس کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا کہ یہاں سے جو مریض آتے ہیں ان کو ریفر کرتے ہیں اسلام آباد کرتے ہیں. جی جی اب میرپور میں وہ والا کام ختم ہو گیا وہاں پہ ٹیچنگ ہاسپٹل بن گیا وہاں پہ بہت حد تک ہمارے ریفرنس ختم ہو گئے وہاں سے انتہائی کوئی سنگین ضرور. ہاں جی وہ تو کبھی بھی ممکن ہے. اب میرپور سے ریفرل کوئی نہیں ہو رہا ممبر سے ریفرل بہت کم ہوگی ظاہر ہے مجبوری کے تحت کوئی ہوگی ریفرل تو اس کے بارے میں نہیں کہا جاتا لیکن تقریباً تمام اسپیشلٹیز میں بی ایچ کیو ہاسپٹل ممبر میں اس وقت اسپیشلسٹ موجود ہیں اور وہ اپنی سروسز دے رہے ہیں. تو انشاءاللہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم ڈی ایچ کیو کے تو اسپیکٹرم تقریباً کر چکے ہیں اب ٹی ایچ کیو پہ فوکس ہے ہمارا. تو اسی سلسلے میں یہاں پہ ہوں اور انشاءاللہ بہت جلد ہم اس پوزیشن میں آئیں گے کہ جہاں پہ ہم ٹی ایچ کیو میں بھی کوالیفائڈ ڈاکٹر جو ہیں جو اسپیشلائزیشن کر کے آ چکے ہیں یا اسپیشلائزیشن کی ٹریننگ کر کے آ چکے ہیں کم از کم انہیں یہاں پہ پلیس کریں تاکہ وہ اپنی